چلے جائیے افریقہ چلے جائیے عرب چلے جائیے غرب چلے جائیے لائیے میرے پاس دنیا کے کسی کونے کا قرآن کے 30 سپارے نظر آئیں گے 114 سورتیں نظر آئیں گی. یہ کیا ہم نے بائبل کو دیکھا کیا ہے بائبل میں آپ کو 6 سے 7 دعائیں نہیں ملے گی بائبل میں. اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو. اللہ پاک نے جامع دین دیا ہے, اعتدال والا دین دیا ہے, سچی نشین گوئیوں والا دین دیا ہے, پیار محبت اور حقوق والا دین دیا, اور اللہ پاک نے تمہیں قرآن والا دین دیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا, اللہ اسلام پہ بہت نصیب فرما. آمین. لیکن میں نے آخر میں آپ کے ساتھ 3 باتیں کرنی ہیں. کتنی باتیں؟ اگر اب آپ آہستہ بولے تو میں نے 6 کر دیں. میں نے آپ سے کتنی باتیں کرنی؟ 3. اچھا میری ایک بات سن لو, مجھے نہ ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے, نہ اگار چاہیے, نہ اونچی چاہیے, نہ آہستہ چاہیے, بس ہاں آنا چاہیے. آپ فریش ہو کے بیٹھے یار, ایسے سمجھو جیسے ترجمہ کلاس میں بیٹھے ہوئے, ایسے سمجھو جیسے آپ ادھر سے نظامی کلاس میں بیٹھے ہو. سمجھو سیکھو میرے بیان پر اللہ کے فضل سے کسی کو کوئی اعتراض ہو وہ کھڑا ہو کے اپنی جگہ سوال کر سکتا ہے. سمجھو سیکھو یہ اللہ نے آپ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. تو اب میں نے آخر میں آپ سے کتنی باتیں کرنی؟ 3. تو آخری موقع دے سارے کھول چھو. کتنی باتیں کرنی ہے؟ 3 بھائی 3 کتنی؟ 3 بولو کتنی؟ پہلی بات سنو, پہلی بات سنو, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 باتیں کرنے سے پہلے میں آپ کو نا اسلام کی حقانیت پنجابی زبان میں سنا دیتا ہوں, اور پہلے آمین کہیں. اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا, اسلام پہ بہت نصیب ہے. آمین. ہمارے بابا جان فرماتے ہیں پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے, اور پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے. ایک پاسے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ پتا نہیں ایک پاسا ہندو ایک پاسے, سکھ ایک پاسے, عیسائی ایک پاسے, یہودی ایک پاسے, دہلی ایک پاسے, اور بدھ مت ایک پاسے, اسلام تے مسلمان ایک پاسے. اے سارے مل کے بھی مسلمان تے اسلام کا مقابلہ کر سکتے نہیں. اے سارے بولو کر سکتے نہیں. اسی نا جیلم میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں ایک مولانا فصیح الدین صاحب ہوتے تھے, وہ نا انڈیا سے آئے تھے, ہندی تھے. مولانا شمشاد سلفی حافظہ اللہ نارائن منڈی میں ہمارے کالم ہے, تو وہ بھی تشریف فرما تھے, اور مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما. مولانا عبداللہ شیخ پوری نے یہی اشکار پڑھے ایک پاسے ایک پاسے. تو وہ فصیح الدین صاحب کہنے لگے شمشاد سلفی صاحب کو, سلفی صاحب بھیا یہ بتاؤ یہ ایک پاسے کیا ہوتا ہے؟ میں میرے یہی بیٹھا ہوا تھا. تو ایک پاسے کا مطلب ہے ایک طرف, یہ سب ایک طرف ہو, تمام مذاہب ایک طرف ہو, اور دین اسلام ایک طرف ہو, مل کر بھی اسلام کی حقانیت کا مقابلہ کر سکتے نہیں. اور پورے جگ کے مذاہب ایک پاسے قرآن سہانا ایک پاسے, پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے قرآن سہانا ایک پاسے, سہادیاں چمکاں ایک پاسے, چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے, اللیل سیاہی ایک پاسے, زلفاں دا سجانا ایک پاسے, اور کوئی نال کڑاڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے کہ قل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے. سبحان اللہ. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, ادھر دیکھیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدھ توڑے تھے نا, تو بدھ توڑنے کے بعد وہ بتوں کے پجاریوں نے پوچھا تھا کہ بدھ کس نے توڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے سے پوچھو, ان کے بڑے نے توڑے ہیں.
نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پڑھتے ہیں جب اسلام کو غلبہ ملا فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی بت توڑتے جا رہے ہیں اور ساتھ اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کوئی نال کواڑے بت بن گئے بل فعلہ کبیرہم کے قل جاء الحق دے اشارے تھی بت توڑ برانا ایک پاسے سوڑی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے رب نفسی آوازار ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے اودیاں جگ وچ تھما پیانی سن کلمہ پڑھ لیا کئیاں نی کوئی قوم دے حق پر دعا منگدا ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان اللہ۔ آخری تین باتیں سن لو بھائی، اللہ پاک نے آپ کو اسلام دے دیا نا، آپ نے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات سن لو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا ہے، مل کے بولو ہم نے آپس میں لڑنا آہستہ بولتے ہو خیر ہے، ہم نے آپس میں لڑنا نہیں، کیا یہ تعصب نہ رکھا کرو کہ میں پٹھان ہوں یہ پنجابی ہے، میں سفید ہوں یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے، اس کی برادری چھوٹی ہے اس کی برادری بڑی ہے، نہ بھائی نحن بنو آدم، بھائی ہم آدم کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی چھوٹے کو کسی بڑے پر کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بنیاد اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کو قبائلی تعصب نے بیڑا غرق کر دیا، برادری کے تعصب نے بیڑا غرق کر دیا۔ میرے بھائیوں آپس میں لڑ لڑ کے نہ مرو، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ اچھا آپ کو ایک بات بتا، میں ایسی کنٹریز میں بھی جاتا رہتا ہوں مثلا سری لنکا، اربا، جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، آپ کو میں سچی بات بتاتا ہوں، جب آپ آپس میں لڑتے ہو نا، ادھر دیکھو، آپس میں لڑتے ہو، آپس میں فائر کرتے ہو، ایک دوسرے کا گریب بار پکڑتے ہو، جب آپ مسلمان آپس میں قتل و غارت کرتے ہو تو غیر مسلموں کو یہ خبریں سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح لڑ لڑ کے مرو۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اسلام کا نور دیا ہے بھائیوں، میں فیصلہ باد سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا واسطہ فائر نہ کرو، کردار کشی نہ کرو۔ زمین کیوں نہیں پھٹتی جب مسلمان کا جوان مسلمان کی بیٹی سے زنا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حرام کھاتے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کردار کشی کرتے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ برادریوں کے قبیلوں کے تعصب اگر تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ کی قسم آپ کے اندر ابھی ایمان نہیں اترا۔ غلاظت میں رینگنے والے کیڑے سے وہ بدتر ہے جو کسی کو برادری کا تانا دیتا ہے۔ آپ نے اس صحابی کو کہا تھا، اس نے کہا اس کی ماں کی یاد دلائی تھی، نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہو، ابھی تجھ میں جاہلیت نہیں گئی؟ میں جٹ ہوں، تو موچی ہے، تو نائی ہے، میں پٹھان ہوں، تو پنجابی ہے، تو پشاوری ہے، تو لاہوری ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور مسلمانوں ہم تو پہلے ہی تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں یار، ہم تو پہلے تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں۔ تو ایک بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ اگر آپ کو واقعتاً مسلمان ہونے کی خوشی ہے، اچھا جی ماشاءاللہ وہ آخری بات تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے بول کے مجھے جواب دینا۔ اگر آپ کو مسلمان ہونے کی خوشی ہے، سب مل کر بولو انشاءاللہ ہم نے آپس میں لڑنا نہیں، لڑنا نہیں، اختلاف ہے
تو دلیل سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ آپ اس میں لڑنا نہیں ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، پھر کے رشتے توڑتے ہو. نبی علیہ السلام تو دلوں کو ملانے کے لیے آئے. آخری 2 باتیں سن لیں پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہیں فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اسلام کو غالب کرو، آپ اس میں بھائیوں کی طرح رہو، پردہ پوشی کیا کرو، درگزری کیا کرو، معاف کیا کرو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. معافی کو لازم پکڑ لو، نیکی کا حکم دیا کرو، جاہلوں سے اعراض کیا کرو. میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا. اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا دوسری بات سنو گے، یہ میں نے ابھی تک آپ کو جتنی گفتگو کی ہے اس کی بنیاد اس بات پہ ہے. اللہ نے ہمیں کائنات کا سچا دین دیا ہے، سچا دین دیا ہے. میرے بولے گائے کا پیشاب پینے والے اور زمزم پینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جامع دین دیا ہے، اعتدال والا دین دیا ہے، سچی کشمیر بولنے والا دین دیا ہے، پیار محبت والا دین دیا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن والا دین دیا ہے. میرے بولے ہمیں آپس میں لڑنا نہیں. اور دوسری بات سنو، اگر آپ کو اسلام کے ساتھ ایک انچ بھی محبت ہے نا، انچ سمجھتے ہو، ایک ذرہ بھی آپ کو محبت ہے نا، تو میرے پیارے بھائیوں دینی مدارس سے پیار کیا، اسلام کی چھوڑیوں سے پیار کرو. یہ حفاظ، یہ علماء جو دن رات قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، قال رسول پڑھاتے ہیں، ان کو اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ عظیم جانو اگر اسلام بچانا چاہتے ہو. اس وقت دشمن کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تمہارے دینی مدارس ہے. اللہ کا واسطہ ان مدارس کو بچاؤ. ان بچوں سے پیار کرو، اساتذہ سے پیار کرو، ائمہ سے پیار کرو، علماء سے پیار کرو، ریب کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار کرو. مجھے آپ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ شیخ صاحب چندے کی اپیل کرنا. اللہ کی قسم مجھے شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا ان کو کہنا ہے کہ عشر کے دانے یہاں بھیجا کریں. مجھے شرم آتی ہے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عشر بھیجو. اگر اس ادارے کو تمہارے خون کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم اپنا خون بھی دے دیا کرو. یہاں سے امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوں گے، ہو رہے ہیں امام مسلم جیسے لوگ، امام البانی جیسے لوگ، محدث زبیر زئی جیسے لوگ، امام عبد المنان نور پوری جیسے لوگ، بڑے بڑے محدث حافظ مفکر دین کے مجاہد پہرے دار الحمدللہ یہاں سے تیار ہو رہے ہیں. یار ان سے وہ کمی ہو جائے، غلطی ہو جائے، ان کو معاف کر دیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو. پاکستان میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ادھر پنجاب میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ کو بڑی تنظیم آتی تھی، آفت آتی تھی، بیماری آتی تھی، میں پتہ کیا کرتا تھا، میں شعبہ بچوں کے پاس چلا جاتا تھا، ان کو بریانی کھلا دیتا، کھانا کھلا دیتا، سر پہ ہاتھ پھیرتا، پیار کرتا، اور ان کو کہتا بیٹا میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. تو کہتا مجھے یاد نہیں ہے دین کے شیروں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر کے دروازے نہ کھولے. غالباً یہ مسلم میں روایت آتی ہے. حسب ما تذکر، بڑا بھائی ہے لگا کہ چھوٹا بھائی تو حدیث ہی پڑھتا رہتا ہے، میرے ساتھ کام کاج نہیں کرتا، جاب پہ نہیں جاتا. آپ نے فرمایا زبان بند کر لعلک ترزق بہ، یہ جو تجھے رزق ملتا ہے اس مدرسے میں حدیث پڑھنے والے تیرے چھوٹے بھائی کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بھائی مدارس پہ خرچ کرو، مدارس کے لیے دعا کرو، مدرسے کا نام لے کر دعا کیا کرو. اور میں تو ننگے الفاظ میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، جو بندہ مدارس کی مخالفت کرتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اسلام دشمن ہے جو مدارس کی مخالفت کرتا ہے. یہ اسلام کے کڑے ہیں، اسلام کی چھوڑیاں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کڑک کے آمین کہنا اللہ ان مدارس کو قیامت تک آباد فرما دے. آمین. اللہ ان مدارس کو قیامت تک شاد فرما دے. آمین.
اگر اللہ نے گھر بیٹھے اسلام دے دیا ہے، مل کے بولے ہم نے لڑنا نہیں. مدارس میں خرچ کرو، مدارس سے پیار کرو، اپنے بھانجے بھیجو، بھتیجے بھیجو، اپنے خاندان کے بچے بھیجو. اچھا یہ تو بچے جو نے ابھی حفظ کیا ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ ماں باپ نے اجر و ثواب کی ایک مل لگا لی، اجر و ثواب کی مل لگا، ایک فیکٹری لگا لی ہے. جب تک یہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، تراویح پڑھتا رہے گا، تراویح پڑھاتا رہے گا، قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے گا، نخبۃ الاحادیث سے لے کر صحیح البخاری تک سبق پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، اللہ پاک تیرے دنیا میں بھی درجات بلند کرتے رہیں گے، اللہ پاک جنت میں بھی تیرے درجات بلند کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور تیسری اور آخری بات میری سن، بس یار اس وقت میں پتا کیا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی شوق ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی احساس ہی. مجھے بتاؤ 6.5 ارب کے قریب ہیں غیر مسلم. غیر مسلم کتنے؟ 6 ارب. 6 ارب سے بھی زائد ہیں. اور ان کو مسلمان، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، ان غیر مسلموں کو مسلمان کون کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرو یہ آپ کو دین اسلام گھر بیٹھ کے ملا ہے. کسی ہندو کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ اگر آپ کو مزید لٹریچر چاہیے، ان کے اعتراضات کے جوابات چاہیے، اسلام کی حقانیت کے دلائل چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق پر ہما وقت ہم واٹس ایپ پہ دستیاب ہے. پوچھیں، سیکھیں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیں. اور آخری بات سن لیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے آپ کو جامع دین دیا ہے، پیار محبت والا دین دیا ہے، سچی مشین گوئیوں والا دین دیا ہے، اقدار والا دین دیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو قرآن والا دین دیا. آپس میں لڑنا نہیں ہے، مدارس میں خرچ کرنا ہے، مدارس سے پیار کرنا ہے، مدارس میں بچوں کو بھیجنا ہے. ایک بچے کو مدرسے میں بھیجو گے، علماء سے پوچھ لو، یہ مسلم میں کہیں آتا ہے، من دل علی خیر فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. اگر آپ نے ایک بچہ ہاتھ سے پکڑا، مدرسے میں داخل کر دیا، اس نے حفظ کر دیا، عالم بن گیا، ماشاءاللہ بہت بڑا بن گیا، جو جنت میں رتبہ اللہ اسے عطا کرے گے وہی رتبہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور آخری اور تیسری بات یہ ہے، صبح و شام 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ کم از کم صبح و شام 3 مرتبہ یہ چلتے پھرتے یہ وظیفہ ضرور پڑھتے رہا کرو. کون سا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانا؟ اے میرے اللہ، میں تجھے اپنا رب مان کے خوش ہو گیا ہوں، اسلام کو دین مان کے خوش ہو گیا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے خوش ہو گیا ہوں. ہم اللہ کو اپنا داتا مان کر خوش ہیں. اور مل کے بولے ہم اللہ کو اپنا داتا مان کر خوش ہے. ہمارا داتا لاہور والا ہے کہ عرش والا ہے؟ عرش والا. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ ساڈا داتا تو لاہور والا ہے، تو میں کہتا ہوں لاہور والے داتا صاحب پیدا نہیں سن ہوئے، وہ داتا کون سی؟ اللہ. رضیت باللہ ربا. ادھر دیکھو، اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، اللہ نے آپ کو صحت نہیں دی، اللہ نے آپ کا قرضہ نہیں اتارا. کوئی آپ کی دل کی خواہش ہے، 15 سال سے آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی. اللہ سے غداری نہیں کرنی، بے وفائی نہیں کرنی، اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا، ذکر نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ آپ نے کہنا ہے رضیت باللہ ربا. اے میرے اللہ، میں تجھے اپنا داتا مان کے راضی ہو چکا ہوں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وفادار بندے سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے. وبی اسلام دینا، اور ہم اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو گئے ہیں. مل کے بولے اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہو. اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا. کس چیز کا؟ قرآن و حدیث. سارے بولے کس چیز کا؟ قرآن و حدیث. ہم نے کوئی نئی پگڑی بنائی نہیں. چپ کر کے بیٹھے ہو کہہ رہے، کوئی نئی پگڑی بنائی نہیں. سارے بولو نئی ہستی بنائی نہیں. اور کوئی نئی بستی بنائی نہیں. اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. سبحان اللہ. اسلام کا دوسرا نام اہل حدیث ہے، اور
اہل حدیث کا دوسرا نام اسلام ہے. یہ ہمارا صفاتی نام ہے, ہمارا موٹو ہے, یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اللہ پاک نے ہر مسئلے میں حدیث کو اپنے سینے سے لگانے کی ہمیں سعادت نصیب فرماتی ہے. سبحان اللہ. وابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کے خوش ہو گیا ہوں. خوشی بولو, ہم نبی اسلام کے بعد کسی کو نبی مانتے نہیں. ہم سنت میں بدعت کی آمیزش کرتے. ہمیں نبی اسلام کی نبوت سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے. تو مجھے ایک مناظرہ یاد آیا. عیسائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. مسلمان مناظر کی باری جب آئی نا, تو مسلمان مناظر کہنے لگا, یار بات ختم کرو, میں آپ سے زیادہ الجھتا نہیں. اگر عیسائی جنت میں چلے گئے بالفرض تو مسلمانوں نے پھر بھی جنت جانا ہے. یہودی اگر جنت چلے گئے تو مسلمانوں نے پھر بھی جنت جانا ہے. لیکن اگر مسلمان جنت میں چلے گئے تو ان دونوں ٹولوں نے جنت میں جانا. بولو کہ بھیجنا ہے آپ نے نہیں. وہ کہنے لگی یہ کیا فلسفہ ہوا, یہ ہم نے کیا بات کر دی. سنو, وہ کہنا کہ ہاں سیدھی سی بات ہے, عقل کے مطابق بات ہے. کیوں؟ اس میں دیکھیے, اگر یہودی جنت میں چلے گئے جیسے تم کہہ رہے, تو ہم نے تو جانے جانا. کیوں کہ آپ بھی تورات کو مانتے ہیں اور ہم بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. آپ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور ہم بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. لہٰذا اگر تم چلے گیا تو ہم نے بھی کہ نہیں جانا. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, ہم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. لہذا اگر یہ چلے گئے تو مسلمان نے کہا پھر بھی ہم نے, لیکن جب ہم نے جانا ہے تو پھر تم دونوں نے, نہیں. کیونکہ تم ہمارے آخری نبی کو بھی نہیں مانتے ہو اور تم قرآن کو بھی نہیں مانتے. مسلمانوں تمہیں اسلام مبارک ہو. سبحان اللہ. بلکہ بولو انشاءاللہ ہم نے آپس میں لڑنا نہیں. مدارس پہ خرچ کرنا ہے, نہیں. مدارس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ دین کے مجاہد ہیں, یہ دین کے شیر ہیں, یہ دین کے پہرے دار ہیں. حقیقی بیٹوں سے زیادہ ان سے پیار کرو. اور آخری بات, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یہ بہت زیادہ پڑھتے رہا کرو. جو کبھی کے اہل تھی نصیب ساکے, وہی تو لینا وہی میں لینا, میریاں تیریاں اپنا کس کارے, تو کہہ پڑنا تو میں کہہ پڑنا, سدا آیا تو بکلا مار کرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے, وہی تو سہنا وہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی چنگا, نہ تو رہنا نہ میں رہنا. اللہ سونیا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, آمین. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم احفظنا بالاسلام قائما, واحفظنا بالاسلام قاعدا, واحفظنا بالاسلام راقدا, ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللہم انا نسألک من الخیر کله خزائنه بیدک, ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك. الہ العالمین ہمارے پروگرام کو قبول فرما. ہمارے پروگرام کو ہمارے امام استاد حضرت زبیر بن زید رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ. یا اللہ میرے دل کی خواہش بھی ہے, ادھر دیکھو, میرے دل کی اللہ خواہش بھی ہے اور میری دلی دعا بھی ہے. یہاں پر جو بچے اصول حدیث میں تخصص کر رہے ہیں, درس نظامی پڑھ رہے ہیں, اللہ ان بچوں کو شیخ زبیر سے بھی بڑا حدیث کا قابل بنانا. اللہ یہاں سے دین کے محدثین اور دین کے امام اور فقہا پیدا فرما دے. اور ہمارے بڑے گرامی قدر مخلص بھائی, میں منہ پہ مجاملت اور تعریف کرنے کا روادار نہیں ہوں. باہر صورت جو اخلاص اور جو جذبہ حضرت حافظ شیخ محمد عفری صاحب کو اللہ پاک نے دیا ہے, میں آخر میں بالخصوص ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ہمارے فاضل بھائی کو مزید توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے تسلسل میں اللہ کی رحمت سے کوئی کمی نہیں ہونے دی. یہ شیخ صاحب کے اخلاص کی بھی برکتیں ہیں اور اللہ کی ہی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ ندیم حافظ اللہ کو, شیخ حسری حافظ اللہ کو اور ان کی پوری ٹیم طلبہ, اساتذہ اور جو ان پہ خرچ کرنے والے ہیں, میری دعا ہے اللہ پاک ان کو
کئی گنا برکتیں نصیب فرمائے، آمین، رحمتیں نصیب فرمائے، آمین، اللہ اسلام کے زندہ رکھنا، ایمان پہ موت نصیب فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔